تھی ان کی کہ جو میڈیا کے اوپر نیریٹو کے اوپر کنٹرول ہے ویسٹرن مین اسٹریم میڈیا کا، بی بی سی، سی این این، فاکس نیوز، جو ان کی ڈپینڈنسی تھی اس کے اوپر، وہ لیول آف کنٹرول ان کا ٹوٹ گیا انفارچونیٹلی فار دیم، فارچونیٹلی فار اس، سوشل میڈیا کے ذریعے. آپ نے بڑی فیسنیٹنگ بات کی کہ 2014 میں بھی سوشل میڈیا ایگزسٹ کرتا تھا اور عروج پہ تھا آپ نے. واٹ ہیز چینج ان دا 5 6 7 ایئرس؟ آئی تھنک پرسنلی کہ ایک ایکو سسٹم کریٹ ہو گیا جہاں پہ وائزین، پبلک انٹلیکچوئلس، تھنک ٹینکس، ایجوکیشنل انفرٹینمنٹ کے چینلز پوری دنیا میں ہر زبان میں کریٹ ہو گئے ہیں جو عوام کے نیریٹو کو ریپرزینٹ کرتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ عوام کی طاقت ہی نظر آ رہی ہے جو آپ کو پوری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے. دیٹ از دا ڈفرنس کہ 9/11 کے بعد جو ریئیکشن تھا وہ جسٹیفائڈ کیوں ہوا؟ کہ مین اسٹریم نیریٹیوز کانسٹنٹلی وہی دکھا رہے تھے کہ مسلمانوں کو ڈی ہیومنائز کرو، یہ جانور ہیں، یہ قاتل ہیں اینڈ سو آن. سوشل میڈیا نے رول پلے ہی کیا اس کے اندر. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ مین اسٹریم انسٹیٹیوشنس کے اوپر ایک بہت بڑا ایکسپوزے بھی ہوا ہے کہ وہ ایک ہی نیریٹو کو ٹو کر رہی ہوتی ہیں جو کسی کارپوریٹ اور گورنمنٹل انٹرسٹ کا ایک مجموعہ بنتا ہے، یعنی وہ ایک ہی لائن کو ٹو کر رہی ہیں. جو لاکہیڈ مارٹن، جو بوئنگ، اسلحے کی اور جو کمپنیز ہیں، آئی مین جو ویسٹرن گورنمنٹس چاہ رہی ہیں کہ اس وقت ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے مین اسٹریم کے چینلس. آپ جتنی مرضی سوشل میڈیا کے اوپر کر لیں، میں کہتا ہوں کہ آپ بہت ایک اسٹرانگ الحمدللہ رسپانس ہے مسلمانوں کی طرف سے اور ہیومینیٹیرین کازز کو چیمپئن کرنے والے لوگ پوری دنیا میں، لیکن وہ ایک انچ بھی نہیں گیو کر رہے. وائی ڈو یو تھنک دیٹ از؟ ایک بڑی پرانی کہاوت ہے وچ ان فیکٹ از اسٹینڈرڈ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے آزاد ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس پہ تنقید کا حق نہیں ہے. ہمارے ایک فارن منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا ڈیپ پاکٹس، تو بڑا ویسٹ کو تکلیف ہوئی تھی کہ ایک دم اس کو اینٹی سیمیٹزم سے، حالانکہ وہ اینٹی سیمیٹزم کا اس سے تعلق نہیں تھا، اس کا تعلق تو ایک اسٹیٹ کے ساتھ تھا جو کہ زائنسٹ اسٹیٹ ہے. لیکن ان کو تکلیف اس لیے ہوئی تھی کہ بات قریب قریب ہمارے آ رہی ہے، جو ہمیں کنٹرول کرتے ہیں بات ان کے قریب آ گئی ہے، جملہ اس کے قریب آ گیا ہے، اور وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اپنی میڈیا پالیسی کے تحت، اپنے لوگوں کے تحت. جیسے میکس کائزر بڑے سے جرنلسٹ ہیں آرٹی کے لیے بھی، وہ ایم ناٹ شیور بھی کام کرتے ہیں نہیں کرتے، بٹ ہی اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم دیئر. وہ پبلکلی بتاتے ہیں کہ جب میں بی بی سی پہ تھا تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ کسی بھی کانٹیکس میں اسرائیل کا نام نہیں لینا ہے، آزاد نہیں ہیں آپ. تو دے آر ڈوئنگ اٹ بیکاز جو 4-5 بڑی کمپنیز ہیں امریکن اسٹاک مارکیٹ میں، سم ویئر بٹوین اکارڈنگ ٹو فگرس 80 to 90%، 88% اون کرتی ہے. 88%. اب وہ جو میڈیا بھی وہ کرتا ہے 3 کمپنیاں. بلیک راک، وینگارڈ اور اسٹیٹ اسٹریٹ. اچھا، میں نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا تھا کہ میں نے اس پہ فور انویسٹیگیشن نہیں کی ہے کہ بات کتنی سچ ہے. آپ نے کی ہے، چلو وی کین ٹیک دیٹ ایز این ایویڈنس دین. تو جب وہی لوگ ہیں جو آپ کی اکانومی کو رن کر رہے ہیں، وہی آپ کی میڈیا کو رن کر رہے ہیں، دین دا پرابلم از کہ آپ پھر ان کی پالیسی سے خود کو آزاد نہیں کر سکتے ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ دی امپورٹنٹ پوائنٹ ہیئر. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کا افیکٹ کیا ہے. اگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے تو یہ پرابلم ہو سکتا تھا اس وقت تک جب تک وہ پبلک کی اوپینین کو انفلوئنس کر سکتے تھے. لیکن اب اگر وہ پبلک کی اوپینین کو انفلوئنس نہیں کر سکتے تو ٹس سے مس نہ ہوں تو نہ ہوں، کس کو پرواہ ہے. اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، لوگوں سے برا بھلا سن رہے ہیں، برا زیادہ سن رہے ہیں، بھلا تو نہ ہونے کے برابر سن رہے ہیں. اینڈ دیٹ از دا میریکل آف اٹ کہ دنیا جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یار آپ نے ہیش ٹیگ پہ ایک چیز شیئر کر دی تو کیا اس کا فرق پڑے گا. لوک، جب ویسٹ میں یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، میں رہا ہوں تو میں اپنے ذاتی تجربے کی بیس پہ کہہ سکتا ہوں، لیکن جو نہیں رہا اس کے لیے بھی انفارمیشن یہ اوپن ہے، سب کو پتہ ہے کہ ویسٹ میں کوئی آدمی آپ کو چائے کی پیالی بھی بلا وجہ نہیں پلاتا. جو محاورے ہیں نا کلچر کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو جو یہ محاورہ ہے ان کا مثال کے طور پہ کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ، تو اس کلچر کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جب بھی کچھ نہ کچھ کسی کو دیا تو کچھ ہوگا. وہی کلچر ڈفرینٹ ہے نا. تو ویسٹ میں کوئی بندہ پوچھے کہ جہاں پہ یہ کلچر ہے وہاں پہ وہ بلینز آف ڈالرز کی ایک انڈسٹری کھڑی کر کے وہ آپ کو فری میں دے رہے ہیں، وہ ایکس کی صورت میں ہو سکتا ہے، فیس بک کی صورت میں ہو سکتا ہے، تو کیوں دے رہے ہیں؟ دا ریزن دے آر گیونگ بیکاز دے نو کہ جو انفارمیشن اکانومی ہے یہ آؤٹ ڈو کرتی ہے ہر چیز کو. تو اگر آپ نے غزہ کے کیس میں، فلسطین کے کیس میں اسی ٹیریٹری کو اگر آپ نے جیت لیا ہے، نیریٹو کو ہی الٹا کر دیا ہے، تو آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے. ہیش ٹیگ پہ کر دینا، یہ سے بڑے بڑے چینل جن کا آپ کہہ رہے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوئے، ان افیکٹو ہو گئے ہیں سارے.
تو they cannot do it because it's their money, but they are not relevant anymore. That is far more important thing. فائنینشیل ماسٹرز نہیں اجازت دے رہے مین اسٹریم میڈیا کو کہ وہ فیکچوئل رپورٹنگ کریں یا وہ کوئی ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ رپورٹنگ کریں. لگتا ہے وہ تو بلکہ چیئر لیڈرز ہیں جینوسائڈ کے اور ایک بہت بڑی میس ڈسپلیسمنٹ کے اور ایک if I can say so ایک بہت بڑے ہولوکاسٹ کے وہ چیئر لیڈرز بنے ہوئے اور وہ اعلیٰ کار بنے ہوئے. اگلا اسٹیپ جو وہ لیا جا رہا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو چاہے وہ مین اسٹریم کے اوپر ہو وہ بیننگ اور سینسرشپ کا ہے. جہاں آپ کو ویسٹرن چیمپئنز آف فری اسپیچ نظر آتے ہیں ان کے بھی کچھ وڈ یو سے کہ ان کے معاشرے کے نو گو زونز ہیں. جس طرح ون گڈ سے کہ مڈل ایسٹ میں پوری مسلم امت کے اندر جو نو گو زون ہے وہ توہین رسالت ہے, توہین مذہب ہے, صحابہ کی تحریم اور ان کی عزت ہے, محات المومنین کی ہے. جس طرح ہمارے کچھ آپ کہہ لیں کہ آئیکونز ہیں ریلیجیس جن کے اوپر ہم بات نہیں برداشت کر سکتے. اٹ سیمز کہ ان کے معاشرے کی جو فری اسپیچ کی ہیں وہ لمیٹیشنز بیونڈ جسٹ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, بیونڈ جسٹ ہیٹ اسپیچ, ان کے کچھ لمیٹیشنز ہیں. اینڈ اٹ سیمز ٹو بی کہ اسرائیل از اے بگ نو نو. تو اب بیننگ اور سینسرشپ بہت نظر آ رہی ہے آپ کو. انسٹاگرام پہ لوگوں نے کمپلینٹ کی ہے, ویسٹ میں بھی ساؤتھ ایشیا میں بھی ہر جگہ کہ بھائی ہمیں شیڈو بین کیا جا رہا ہے, ہمارے ہیش ٹیگز لگانے کی وجہ سے ہماری ویڈیوز میں آڈیو خراب کر دی جاتی ہے, اس کو الگوریزم میں ڈاؤن پلے کر دیا جاتا ہے. اور ان کے نیریٹیوز کو اٹ سیمز کہ ایکس جو ہے دی آرٹسٹ فارملی نون ایز ٹویٹر وہ اٹ از دا اونلی سارٹ آف نیوٹرل ایش پلے گراؤنڈ. تو اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے بیننگ اور سینسرشپ کا, ڈو یو فیئر دس, واٹ ڈو یو تھنک از گوئنگ ٹو ہیپن؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی لانگ ٹرم گیم ہو سکتی ہے. اینڈ دیر آر گڈ ریزنس فار, ان فیکٹ دیر از اے لاٹ فار اس ٹو لرن ایز ویل. مثال کے طور پہ آپ ایک آدمی کو بین کر دیں, 2 کو کر دیں, 3 کو کر دیں, چلیں اس حد تک بات ہو سکتی ہے. لیکن ملینز آف پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ, ان فیکٹ بلینز آف پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ, جب وہ ایک ہی بات کریں آپ کتنوں کو بین کریں گے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو نیڈ پیپل ٹو بی آن دیز پلیٹفارمس. آپ تبھی پیسہ کمائیں گے جب یہ پلیٹفارمس ہوں گے. تو جب آپ لوگوں کو بین کرنا شروع کریں گے اور اس لیول پہ کرنا شروع کریں گے کہ آپ کے اپنے گھر خالی ہونا شروع ہو گئے ہیں, آپ کے پلیٹفارم خالی ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو یو ول ناٹ ٹیک دیٹ رسک. کیونکہ اس سے ایک پرابلم اور سامنے آئے گا. جیسے مثال کے طور پہ ابھی تو ایکس نے اپنی پالیسی بڑی چینج کر دی ہے. جب یہ ٹویٹر ہوتا تھا اور بڑا روتھ لیس قسم کا ٹویٹر ہوتا تھا, بڑے بڑے لوگوں کو اس نے بین کیا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ, جورڈن پیٹرسن, یہ سارے اس میں بین ہوئے تھے. تو اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ ٹویٹر کی جگہ ایک اور پلیٹ فارم کھڑا ہو گیا تھا, سارے لوگ وہاں پہ چلے, یہاں پہ کوئی سینکشنز نہیں تھی. تو ٹویٹر نے خود کو الائن کیا اس کے ساتھ کہ نہیں بھیا یہاں پہ بھی آزادی ہے, آپ جو مرضی کہہ لیں. باقی میٹا یہ وہ جتنے بھی ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے کیناٹ افورڈ ٹو ناٹ ہیو پیپل آن دیم. وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اس سے ہم سیکھ کچھ نہیں رہے ہیں, ہم مسلمان, کہ ہماری جتنی گلوبل پاپولیشن ہے اور جتنی سوشل میڈیا پہ پریزنس ہماری ہے, ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے کہ ہم اپنا ایک اسلامک سوشل میڈیا پورا کریٹ کر سکتے ہیں, جو لوگوں نے کیا بھی ہے بائی دا وے. آلریڈی موجود ہے. فیس بک کی جگہ اسلامک فیس بک ہے, یوٹیوب کی جگہ اسلامک ہے, کہ اگر آپ وہاں پہ بلاسفیمس کانٹینٹ آپ کا وہاں پہ جاتا ہے تو یہاں پہ نہیں آئے گا. وہاں پہ ہیٹ اسپیچ مسلمانوں کے خلاف جاتی ہے تو یہاں پہ نہیں آئے گی. جو چیزیں وہاں نہیں کہہ سکتے ہم یہاں پہ کہیں گے, جو آپ وہاں پہ کہتے ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی وہ ہم یہاں پہ نہیں کہنے دیں گے آپ کو. اٹس دیر the moment you realize your potential, کہ ہماری یہ پوٹینشیل ہے کہ ہم اتنی بڑی جو ایک جو کنزیومر مارکیٹ ہے مسلمانوں کی سوشل میڈیا کی, ہم اپنا پیرل میں کھڑا کر سکتے ہیں. they cannot afford to say no. دیکھیں ایک حد ہوتی ہے, آپ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میسز کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں. there are always limits, اور اس کا آپ کو کئی دفعہ ایویڈنس ملے گا. ویولیا کا آپ مثال کے طور پہ آپ لے لیں. ویولیا واٹرز جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی یو کے میں گورنمنٹ کے کانٹریکٹس لے کے گھروں میں پانی سپلائی کرتی ہے, $20 بلین کا نقصان جب ان کو ہوا, انہوں نے اسرائیل سے ڈائیویسٹ کر دیا. $20 ارب کا نقصان. کیوں کہ ویسٹ میں لوگوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ نہیں بھائی, جو گورنمنٹ پہ پریشر ہے کہ ہمارے علاقے میں ویولیا کا پانی نہیں آنا چاہیے. سوڈا اسٹریم اسرائیل کا پرائم یہ کوکا کولا وغیرہ کے مقابلے میں ایک پلانٹ یو کے میں انہوں نے اپنا بنایا, وہ بھی نہیں چل سکا. لوگوں نے بائک آؤٹ کیا کہ نہیں بھائی ہم میسز کو ناراض نہیں کر سکتے فور دا ہینڈ فل. کمپنی کی مجبوری ہو سکتی ہے, اوپر جو گورنمنٹ ہے اس کی مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن جو پرائیویٹ کمپنیز جس نے پیسے کمانے ہوتے ہیں اس کی مجبوری نہیں ہو سکتی. جب میں کہتا ہوں کمپنیز تو وہ جو پرو اسرائیلی کمپنی جنہوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دینا ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. تو ایسی ہی سوشل میڈیا پہ بھی یہی بھی ایگزامپل ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. سو وی کین اون دس ناؤ. اب ان کے پاس بھی سولوشنز ہیں. وہ جب تھوڑا پروگرام آگے بڑھے گا, اگر وہ ٹاپک کھلا تو کہ وہ اس میں کیا کر سکتے ہیں, ہاؤ کین وی بی انٹیلیجنٹ انف ٹو ایورٹ دیٹ. پر ایٹ دا مومنٹ
سب کی آوازیں ایک جگہ پہ ہیں. That's very good news. اب یہ دو بڑی مزے کی آپ نے ٹاپکس چھیڑ دیے ہیں. ایک اٹینشن اکانومی اس کو کہتے ہیں, آپ اس کو انفارمیشن اکانومی کہہ رہے ہیں, اور دوسری آپ نے ایک BDS کی طرف اشارہ کیا. دوسری بات پہ ہم سیکنڈ آتے ہیں. ہم اٹینشن اکانومی کو ایڈریس کرتے ہیں پہلے, کہ سوشل میڈیا پلیٹفارمز شاید گوروں کے جو ہیں یا ویسٹرن پاورز کے یا اسرائیل بیس جس طرح فائبر اور اپورک وغیرہ ہیں, مے بی وہ اپنے آؤٹ آف دا گڈنس آف دیئر ہارٹ نہیں 2 بلین مسلمانوں کو اس پہ رہنے دیتے, جو اتنے وہ ہمارے کائنڈ ماسٹرز ہیں گورے. اٹ از بیکاز ہم 2 بلین لوگ ہیں. سملرلی جب وہ انڈیا کی مارکیٹ کو, میں اس کی آپ کو ایک نان اسلامک غیر مسلمانی ایک کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. انڈیا کے بھی جب وہ مارکیٹ کو پینڈر کرتے ہیں, یا چائنیز مارکیٹ کو جب وہ پینڈر کرتے ہیں, تو وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو چائنیز پسند ہے یا وہ بہت رحم کرتے ہیں چائنیز پہ یا انڈینس پہ. اٹس بیکاز دے وانٹ 1 بلین اور 2 بلین اور 3 بلین. کنزیومر مارکیٹ ہے نا, بڑی مارکیٹ ہے, کنزیومر مارکیٹ. مسلمانوں کو اور گلوبل ساؤتھ کو ان جنرلی اس وقت اگر آپ دیکھیں, یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکل انالیسس لے کے آتا ہوں اس بات میں, بیفور وی موو آن ٹو BDS انشاءاللہ, کہ 2 فیفڈمز ہیں دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارمس کی. اگر بات کریں ٹرانزیکشن بیس پلیٹ فارمس, چاہے وہ امیزون کی مثال ہو, تو اس کے مقابلے میں علی بابا کی مثال آتی ہے. اگر آپ فیس بک ٹویٹر کی بات کریں تو اس کے مقابلے میں وی چیٹ آتی ہے. اگر آپ بڑے ویڈیو گیم اور پروڈکشن اسٹوڈیوز کی بات کریں تو اس کے مقابلے میں Tencent آتا ہے. تو اگر ٹیکنالوجی کا جو فیوڈلزم ہے جو نیا, اس کو ایک اکانومسٹ ہیں یانس وارفاکس, وہ گریس کے فنانس منسٹر بھی ہوتے تھے, انہوں نے اس کو نیا نام دیا ٹیکنو فیوڈلزم, یعنی ٹیکنالوجی بیسڈ جاگیردارانہ نظام جو کیپٹلزم کو ریپلیس کرنے آ گیا, اور جو کہ حقیقت ہے آج کل کی ریالٹی کی, کہ جیف بیزوس ایک بھی کام نہیں کرتا, صرف اس کی جاگیر پہ آ کے ہم کھیتی کرتے ہیں اور ہم اس کو اجرت اور آپ کے لیے ٹھیکہ اس کو دی جاتے ہیں. ہم سب مزہ رہے ہیں امیزون کے, ہم سب مزہ رہے ہیں فیس بک, انسٹاگرام مارکیٹ پلیس کے. یہ بڑی اچھی ان کی, میں آپ کو ریکمینڈ بھی کروں گا ان کی بک ٹیکنو فیوڈلزم کے نام سے, ڈیتھ آف کیپٹلزم, ٹیکنو فیوڈلزم. گلوبل ساؤتھ کے پاس 2 آپشنز ہیں. اس میں ہم انفارچونیٹلی 2 بلین مسلمان, انفارچونیٹلی ہم گلوبل ساؤتھ کے اندر آتے ہیں, خاص طور پہ آفٹر دی کلیپس آف دی آٹومن ایمپائر, کہ ہم اس تھرڈ ورلڈ کے اندر آتے ہیں, انڈر ڈیولپڈ دنیا کے اندر آتے ہیں. ہم یا اپنا ایکو سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں, یا ہم اپنی پاپولیشن کو لیوریج کر کے ہم ایسٹرن ایکسس میں جو ہے, جو برکس کی دنیا ہے جس میں صرف سی ہی قابل احترام ہے, جو چائنا ہے, باقی سب تو بیچارے اس کے سامنے بھی مسکین ہی ہیں, ہم ویسٹرن ایکسس سے باہر نکل کر چائنیز ٹیکنالوجی کو لیوریج کر سکتے ہیں, یا ہم ایک ہیوی انویسٹمنٹ کر کے ایز اے کولیکٹیو, یعنی مثال طور پہ اگر سعودیز کو ہمارے لیبر چاہیے تو سعودیز کا ہمیں کیپٹل مل جائے, ٹھیک ہے, ان کی ہمیں نیچرل گیس اور آئل کی ریسورسز مل جائیں. اگر ملیز کو ہیومن لیبر چاہیے, تو ایوری سنگل مسلم کنٹری ہیز سم تھنگ ٹو آفر ان دس ریگارڈ. اٹینشن اکانومی میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں, یا ہم اپنی ڈیولپ کر سکتے ہیں آپس میں ٹریڈ اور فری ٹریڈ کا نظام بنا کے, کہ یار اب ہم سارے ٹرانزیکٹ کر رہے ہیں, تو وائی ڈونٹ کہ یہ سارا یہ جو مال ہمارے درمیان امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ ایک علی ایکسپریس یا علی بابا کا ایک ابو بکر بابا ہو یا عمر بابا ہو. وہ علی بابا انفارچونیٹلی از نیمڈ ان اے وے کہ وہ آلریڈی مسلمانوں کا لگتا ہے. دوسری آپشن چائنا والی ہے. اس کے اندر کیسے مراجع کیا سوچتے ہیں کہ یار ہمیں اپنی ڈیولپ کرنی چاہیے, یا چائنا کے ساتھ جو ایک ایکسپیڈینٹ ہمیں ملتا ہے سولوشن؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. وائی ڈز اٹ ہیو ٹو بی اے بائنڈری آپشن؟ آخرکار سیار لو ہم مسلمانوں کو ہی تو ہے نا. دا ہول آئیڈیا آف سیار لو از کہ جو مسلمان مجموعی طور پہ ایک قوم ہے یا ایک سلطنت اگر بن جاتی ہے, تو وہ باقی دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ اس کے کیسے ہوں گے. تو چائنا کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے ہو سکتے ہیں بنا رکھتے ہوئے. دیکھیں, میں ایک چیز ایڈ کرتے ہوئے میں بات کی طرف آؤں گا کہ پاکستان میں یہ جو ہمارے لبرل سیکولر اسپیکرز ہیں, میرا ان سے ڈس ایگریمنٹ ہے کس چیز پہ؟ اسی چیز پہ ہے نا کہ دیکھیں, ایک جو تھاٹ لیڈر ہوتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ رینٹنگ کر کے چلا جائے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے حالات کے لیے لوگوں کو پریپیئر کرے کہ دس از ویئر دا ورلڈ از گوئنگ. ناؤ ریلیٹنگ دیٹ ٹو جو آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان آل دا وے, یہ تو بڑے تقریباً ایک اینڈ پہ نہیں ہے. اگر اسلامی ملکوں کو دیکھا جائے کہاں سے یہ اسٹارٹ ہوتے ہیں, فار ایسٹ سے لے کر وہ افریقہ کہاں تک یہ جاتے ہیں. اب لبرل آرڈر دنیا میں تباہ ہو رہا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, ختم ہو رہا ہے. کیپٹلزم اپنے بالکل اینڈ پہ آیا ہوا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کیپٹلزم کو سروائیو کرنے کا جو اس کا بہترین اس وقت جو حل بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے 300 سال پیچھے چلے جاؤ. سو دا تھنگز دیٹ لیڈ ٹو دس لیٹس ریوائیو دوز, تاکہ ایک سائیکل ہمارا اور بن جائے, وچ از ناٹ اے سولوشن.
برکس اس لیے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس پہ زیادہ سے زیادہ ملک آ رہے ہیں بیکاز دے ہیو سین کہ یورپین یونین وہ کولیپس ہونے جا رہی ہے, یورو کولیپس ہونے جا رہا ہے, ویسٹرن سویلائزیشن کولیپس ہونے جا رہی ہے. وہی یانس وارفاکس کہتے ہیں کہ اگر گلوبل سٹیج کے اوپر, میں آپ کی بات کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں, گلوبل سٹیج کے اوپر امریکہ سے کون آئے گا؟ بائیڈن. کہتا ہے who will represent Europe? رشی سونیک. کون؟ There is no depth anymore. They have no statesmen. They have no leadership. No, they are just literally mouthpieces of the system behind them. چائنا میں جی ہے, رشیا میں پوٹن ہے, اینڈ ایون انڈیا. آپ جو مرضی کر لیں, I don't like the man or his politics, but Modi will represent India. But we don't see the same in Europe, or we don't see the same in America. So ہمارے پاس جو میں اپنے تھنکرز کی بات کر رہا تھا کہ بجائے اس کے وہ یہ بتائیں کہ اگلے 40-50 سال میں دنیا میں ایک پاور ویکیوم آنے والا ہے جس کا آغاز ہوگا شاید 40-50 سال سے تھوڑا زیادہ عرصہ لگ جائے. ہمارے پاس یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم ان ورڈز دیکھیں اومیٹک لیول پہ کہ ہمارے پاس ملٹری پاور ہے, ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے, ہمارے پاس آئل ہے, ہمارے پاس جو ہیومن ایگریکلچر ہے, جی بہت کچھ ہے. تو ہم اپنا ایک پیراڈائم کریٹ کر سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں آپ سے مراد مسلمانوں کے سارے مسلمان جو ہیں ہم کر سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ پیسفل طریقے سے ہم رہ سکتے ہیں. ہمارا تھنکر ہمیں کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ نیچے نے یہ کہہ دیا تھا, اور روسو نے یہ کہہ دیا تھا, اور لوک نے کہہ دیا تھا. شور, وہ 300 سال 200 سال پرانی باتیں آپ جنہوں نے یورپ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں. اس زمانے میں اچھی لگ رہی تھی کہ وہ پروگریسو تھے, but we have the benefit of hindsight. ہم پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سسٹمز نے ہیومن ویلیو ختم کر دی ہے, انسان کی عزت ختم کر دی ہے. دیکھیں فیملی ختم ہوتی ہے تو انسان کیا ہوتی ہے نا, انسان کی وہاں پہ عزت کہاں پہ ہے؟ انڈسٹری میں ہے. what can you offer into the industry؟ اس کے علاوہ کیا انسان کی عزت کہاں پہ ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے اس پہ ایک ویڈیو پوڈ کاسٹ بھی کی تھی, ایک اخبار کو بھی کوٹ کیا تھا کہ ان کی ریسرچ کے مطابق وہاں پہ جو اولڈ پیپل ہوم, جو کیئر ہومز ہیں جہاں پہ وہاں کے بزرگ رہتے ہیں, 99% کیئر ہومز میں وہاں پہ بزرگوں کو مار پڑتی ہے, پٹائی ہوتی ہے, تشدد ہوتا ہے ان پہ, بیکاز دے ہیو نو ہیومن ویلیو, بیکاز وہ انڈسٹری میں آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے نا. آپ گوگل میں جائیں, امیزون میں جائیں, آپ اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, شور دے ول ٹیک یو آن بورڈ, نو پرابلم. بٹ دا مومنٹ یو آر ناٹ گڈ انف یو آر ڈسکارڈڈ فرام دا سسٹم. یہ ان تھنکرز نے یہ سسٹم دیا ہے جس نے انسان سے انسان کی بیسک ہیومن ویلیو چھین لی ہے. ہمارا تھنکر ہمیں یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ فیوچر میں ایک پاور ویکیوم ہے جس کو ہم فل کر کے دنیا میں اپنی عزت کو ریگین کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, ان فارمولاز پہ تم عمل کرو جو دنیا میں آلریڈی ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ ہیں. سو ہمارے پاس یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, ہم کر سکتے ہیں. وی کین ٹیک اٹ فردر, وی کین ٹیک اٹ فاردر. دنیا میں تجربات یار اگینسٹ دی آڈز, اگر اسرائیل بن بھی سکتا ہے اور سروائیو بھی کر سکتا ہے نا, ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. اسرائیل کے پاس تو نیٹو کنیکٹیوٹی بھی نہیں تھی, ہمارے پاس کم سے کم یہ تو ہے. ٹیکنالوجی میں بھی ہم دنیا سے پیچھے نہیں ہیں. اگر ہمارا سائنسدان امریکہ میں جا کے کام کر سکتا ہے, وہ قاہرہ میں بھی کر سکتا ہے. اگر ہمارے نیوکلیر فزسسٹ دنیا میں اور بڑے بڑے اداروں میں پڑھا سکتے ہیں, وہ اسلام آباد میں پڑھا سکتے ہیں. We can do it. It's all there. اسرائیل کا ذکر آ گیا ہے تو اس سے پہلے ہم موو آن کریں. ایک پوائنٹ رہ گیا تھا ٹو بی ایڈریسڈ, وہ تھا BDS. آپ نے بڑے خوبصورتی سے بتایا کہ کوئی گوروں کی یہ محبت نہیں ہے ہمارے لیے, بلکہ ہماری کنزمپشن ان کو درکار ہے. اور کنزمپشن کی جو بدترین فارم ہے وہ ان کمپنیز کی کنزمپشن ہے, پروڈکٹس کی یا ان کی سروسز کی, جو یا فزیکلی فلسطین کی قابضہ ٹیریٹری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں آپریٹ کر رہے ہیں, اس سے بینیفٹ کر رہے ہیں, پروفٹ کر رہے ہیں. اور دوسری وہ کمپنیز ہیں جو اوورٹلی بےہودہ اور بیوقوفانہ طریقے سے زائنسٹ ایجنڈا کو سپورٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو بہت ہی اس وقت بون آف کنٹینشن بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر بھی, پوری امت کے اندر بنی ہوئی ہے, میکڈونلڈس. ایک پرائیویٹ کمپنی نے ایک ملٹری ایڈ کا اعلان کر دیا.